وہ مشہور ہوئے اپنی کنیت سے، وہ مشہور ہوئے اپنی کنیت سے، یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں یہ پیدا ہوئے ہیں 89 years after حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے، 89 years after۔ تو بہت وقفہ ہے، تو پھر تعلق کیسے ہوا؟ تعلق اس طرح ہے کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شہر سے چلتے، شہر سے چل کے دھستان کے قبرستان میں جہاں شہداء کی قبریں تھیں، وہاں فاتح پڑھنے کے لیے سال کے بعد جایا کرتے تھے، تو رستے میں پڑتا تھا خرقان، تو خرقان میں کھڑے ہو جاتے۔ اس شہر کی اور اس قریے کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، زیادہ تر چور رہتے تھے یہاں، اور آپ لوگ رک جاتے، آپ رکتے، رک کے یوں سانس انہیل کر اندر کھینچتے سانس، جیسے کوئی آدمی پھول کی خوشبو کو سونگتا ہے یا عطر کی شیشی کو سونگتا ہے۔ مریدوں نے پوچھ لیا، حضور طریقہ ہے آپ کا ہر سال جو ہی آپ قبرستان جاتے ہیں تو یہاں رک کے سانس کیوں کھینچتے ہیں؟ کہنے لگے اس سرزمین خرقان سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے، آئے گا تو ہمارے بعد، لیکن آپ نے نام بھی بتا دیا، کہا نام اس کا علی، پیشہ بھی بتا دیا، کہاں کاشتکاری کرے گا، اہل و عیال ہوں گے، اور ہم سے وہ مرتبے میں 3 گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہی ہوا۔ اور ایک اور طریقہ، یعنی ایک اور طرح سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ تعلق بایت کا تعلق جو ہے، اس سلسلے کا تعلق بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ ابو الحسن مرید مولانا ترک توسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں خواجہ عرابی کے، اور وہ مرید ہیں خواجہ مغربی کے، اور وہ مرید تھے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یعنی اس طرح سے بھی ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ آپ کا جوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے 261 ہجری میں، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 350 ہجری میں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام جو ہے اصلی نام علی ہے، علی جعفر کے بیٹے اور وہ سلیمان کے بیٹے، اور آپ اپنی کنیت ابو الحسن کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ اور جائے ولادت آپ کی کون سی ہے؟ آپ ایران کے ملک ایران جو ہے، اس کے صوبہ ہے سمنان، اور اس کا ضلع ہے خرقان، وہاں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ 350 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 425 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 75 ایئرز ہے، 75 سال آپ نے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ گزارے۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کہاں سے پڑھی؟ تو آپ نے کسی بھی مدرسہ سے جا کر قرآن اور حدیث کا علم نہیں لیا، آپ مادر ذات بنی ہیں۔ دیکھیے کہ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 89 ایئرز پہلے آپ کی ولادت کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی ولایت کی نشانی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے معلوم تھا چیزوں کا، کئی چیزیں مجھے یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اسے، اور وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقش بندیوں اور مجددیوں کے ساتھ میں امام ہے۔ تو وہ گھر کے اندر ہی آپ کو بنیادی چیزیں جو وہ ملتی جا رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مدرسے میں پڑھا، فلاں استاد کے شاگرد تھے۔ ہاں، یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ پر نماز فرض ہو گئی تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز وہ جو ہے خرقان میں آپ ادا کرتے، اور اس کے بعد آپ چلتے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ کی طرف آپ چلتے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے اوپر جا کر مراقبہ فرماتے آپ۔ جب آپ مراقبہ کرتے وہاں، تو مراقبہ کے بعد، فاتحہ کے بعد آپ دعا مانگتے۔ اب دعا مانگتے، اے اللہ جو فضل تو نے ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے وہ ابو الحسن کو بھی عطا فرما۔ پھر آپ واپس الٹے پاؤں واپس آتے۔ اب جا کر دیکھ لیجیے آپ کہ بسطام اور خرقان کا کتنا فاصلہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ واپس جب آتے تو اب آپ کمر نہیں کرتے، یوں منہ روزہ کی طرف اور یوں واپس پلٹتے جاتے۔
12 سال تک آپ نے یہی کام کیا. بلوغت کے بعد 12 سال تک آپ کا یہ طریقہ تھا. عشاء کی نماز آپ خرقان میں ادا کرتے, نماز ادا کرنے کے بعد بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر جاتے, وہاں مراقبہ کرتے اور یہی دعا روز مانگتے. 12 سال جب گزر گئے تو تربت سے آواز آئی, ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے آواز آئی, اے ابو الحسن اب وقت آ گیا ہے, تو ایک جگہ بیٹھ کر مخلوق کو اللہ کی راہ دکھا, اور جو تو دعا مانگا کرتا تھا وہ قبول ہو گئی. چل الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دے اور خرقان کی طرف واپس پلٹ جائے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور واپس خرقان کی طرف جانے لگے. جب خرقان میں پہنچے تو پورا قرآن مجید پڑھ چکے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, اور وہ پورا قرآن مجید ان کو زبانی یاد ہو چکا. یہ ہے قرآن کی تعلیم, کہ یعنی بستام سے چلے, الحمد سے شروع کیا اور والناس خرقان تک ہو گیا, اور پورا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا. یہ ان کی نظر ہے, اللہ کا کرم. اللہ تعالیٰ نے تمام باطنی دروازے بھی کھول دیے. آپ ایک دن فرماتے ہیں, اے اللہ میں ہر جگہ تیرا غلام ہوں, تیرا بندہ ہوں, اور تیرے محبوب سلطان الانبیاء کا میں نوکر ہوں. اور پھر ایک جگہ فرمایا, ہر شے کی انتہا ہے, ہر شے کی انتہا ہے. بعض جگہ کہ مجھے ہر شے کی انتہا معلوم ہو گئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج کی کوئی انتہا نہیں. یہاں وہ تسلیم کر گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. حضور کے مدارج کی کوئی انتہا نہیں, اور اللہ کی مغفرت کی بھی کوئی انتہا ہے. کہتے ہیں کہ ابو الحسن اس قافلے میں شامل ہے جس میں سب سے آگے اللہ ہے, پھر میرے سردار, میرے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کا کرام, سنت رسول, پھر صحابہ اور فقہائے اعظم, اور وہ لوگ بہت ہی بانصیب ہیں جو اس مبارک قافلہ میں شامل ہیں.